اچھا اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہے جی. بخاری صاحب توشہ خانہ کیس میں ایک نیا کیریکٹر ہے. اب عمر فاروق صاحب آ گئے تھے, گھڑی انہوں نے لے لی تھی, ساری چیزیں انہوں نے پیش کی. اب یہ شفیق صاحب کی انٹری کہاں سے ہوئی ہے؟ دیکھیے شفیق صاحب کی انٹری جو ہے وہ بیمانی نہیں ہے. شفیق صاحب کو جب وہ ساری چوری پکڑی گئی, جب وہ بات سر عام ہو گئی کہ گھڑیاں توشہ خانہ سے لی گئیں اور بہت اہم ملک کے ایک جو بہت ہی اہم شخصیت ہیں ان کا دیا وہ تحفہ مارکیٹ میں بک گیا, تو اس کے بعد سے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے, 10 سال سے اوپر کی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے 10 لاکھ سے وہ چیکس کے ذریعے ہوتی ہے یا پے آرڈر کے ذریعے ہوتی ہے, وہ آپ کیش میں نہیں کر سکتے. لہٰذا اب منی ٹریل تو اس کی تھی نہیں کہیں. اور عجیب و غریب بہت ساری باتیں ہیں. گھڑی جو ہے وہ کبھی توشہ خانہ گئی نہیں. اچھا, گھڑی تو رہی عمران خان صاحب کے اپنے قبضے میں. یہ ذرا یہاں پر میں آپ کو روکوں گی. توشہ خانہ میں یقیناً کوئی حساب کتاب ہوتا ہوگا نا, توشہ خانہ میں کوئی رجسٹر کچھ پی کہ توشہ خانہ میں یہ چیز آ رہی ہے, پھر کس طرح سے جاری, تو وہاں کوئی ریکارڈ موجود نہیں. دیکھیں یہ کیا ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دورے سے واپس آتے ہیں تو آپ کو جتنے گفٹ ملے ہیں وہ آپ سرنڈر کرتے ہیں توشہ خانہ میں. تو یہ گھڑی کبھی جب سرنڈر ہی نہیں ہوئی تو پھر وہ اکاؤنٹ فار کیسے ہوگی. لیکن جب بیچی گئی اور پکڑی گئی, اچھا شفیق پہ بعد میں آتے ہیں جو عمر فاروق صاحب تھے دبئی کے, جنہوں نے جن کا انٹرویو میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا, تو فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے. لہٰذا جو بات پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم تک پہنچی وہ یہ کہ یہ گھڑی ہم نے فلاں ایک دکان یعنی گولڈ والی کی دکان ہے جنہ سپر مارکیٹ میں, اس کو ہم نے بیچی تھی اور یہ اس کی رسید ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 5 کروڑ کی گھڑی کہتے ہیں بیچی, جبکہ اس کی جو اسیسمنٹ کرائی گئی تھی اور وہ خود عمران خان صاحب نے بنی گلہ میں لوگوں کو بلا کے کروائی تھی, وہ تھی 10 کروڑ. اب 10 کروڑ کی گھڑی آپ نے 5 کروڑ میں کیوں بیچ دی ہے؟ اور جب وہ آپ نے کتنے دیے پھر اس کے 20% کے حساب سے 2 کروڑ؟ یہ اس میں بھی ایک اور بہت بڑا مسنومر ہے, وہ یہ کہ آپ نے آ کے یہ فیصلہ کیا آپ کی حکومت نے کہ توشہ خانہ سے جو بندہ کوئی چیز لے گا وہ 50% جو ہے اس کی کاسٹ ادا کرے, اس کے حساب سے 5 کروڑ بنے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پچھلے اس قانون بنانے سے پہلے کے دنوں کا جو تھا لا کہ 20% کے اوپر لے, آپ نے اس پہ لے لی. آپ خان صاحب کی بھی تو بادشاہت دیکھیں نا, کہ خود ہی قانون بنا رہے ہیں کہ 50% دیں گے اور لے رہے ہیں چیزیں 20% کے اوپر. صدقے چلے جائیں, اس ایمانداری کے تو صدقے چلے جانے کو دل چاہتا ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ آگے 2 کروڑ میں اب ان کو جسٹیفائی کرنا پڑا کہ اب اس کو کیسے دکھائیں. اچھا, تو جس دکاندار کا, جس شفیق کا ذکر ہو رہا ہے, اس کے دکاندار کا, اس کی دکان کا ایک رسیٹ لی گئی, اس کی سٹیمپ لی گئی, جو اس کے بقول نہ اس نے دستخط کیے ہیں اس کے اوپر, نہ وہ اس کی لکھائی ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے نہ گھڑی کبھی خریدی, نہ میرے پاس کبھی کوئی آیا, میرا یہ لیٹر ہیڈ اور میرا سٹیمپ جو ہے وہ انہوں نے مس یوز کیا ہے. کس طریقے سے کیا یہ تو اب یہ تو آپ بڑا کیس بنا رہے ہیں, فراڈ کا کیس بھی بنا رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی بنتا ہے. میں نے پہلے آیت آپ کو سنائی نا, وہ ایک آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں نا خدا آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو آپ کو خود اس میں گرنا پڑتا ہے. اب آ جائیے جناب آگے. اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جس دن وہ گھڑی خریدی ہے اور جس دن آپ نے بیچی ہے وہ ایک ہی تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ اچھا, ویری کوئک, سو کوئک. ٹھیک ہے, یعنی میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ وہ گھڑی کبھی توشہ خانہ میں تھی ہی نہیں. اس کو ظاہر کیا گیا کہ ہم نے توشہ خانہ سے آج لی ہے, آج ہی بیچی ہے, یہ رقم پکڑیں. اچھا, ایک ہی دن 5 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی رقم جو ادا کی گئی, 2 کروڑ ہے, 2 کروڑ کیونکہ 50% بنتی 5 کروڑ, 2 کروڑ وہ آپ نے کیسے کیش جمع کرا دی اور توشہ خانہ کے لوگوں نے کیسے آپ سے کیش لے لی, یہ بات کسی کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا کریکٹر آتا ہے عمر فاروق. اچھا, عمر فاروق صاحب نے پہلا انٹرویو دیا دبئی میں اور انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہ 28 کروڑ میں خریدی ہے. ذرا آپ تصور کریے جمپ کتنے ہیں. 2 کروڑ روپے دے کے آپ نے لی اور 5 کروڑ میں آپ نے بیچی, اور وہ دبئی پہنچتے 28 کروڑ کی ہو گئی. اور اس نے الزام لگایا کہ میرے پاس یہ گھڑی کی آفر, یعنی گھڑی بیچنے کی خواہش لے کے شہزاد اکبر صاحب اور گوگی صاحبہ تشریف لائی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو ڈینائی تو ضرور کر دیا لیکن چیلنج نہیں کیا کسی نے ابھی تک. اور سب سے اہم سوال جو پوچھا جانا چاہیے کہ اگر آپ نے وہ شفیق کے پاس بیچی تھی تو شفیق سے وہ دبئی کیسے پہنچی؟ ٹھیک ہے, یہ جواب تو پی ٹی آئی دے گی نا, وہ تو نہیں. اب آتا ہے شفیق, تیسری سٹیج پہ شفیق صاحب داخل ہوتے ہیں اس میں.
وہ کہتا ہے کہ میں بڑے عرصے سے پریشان تھا کیونکہ میرا نام جو ہے اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سرفیس ہوں گا، اور اس نے کہا ہے کہ میرا نام استعمال کرنا آپ بند کریں ورنہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا آپ کے خلاف. اچھا، صورتحال یہ ہے کہ پہلے آپ نے ہڈونگ کیا توشہ خانہ میں، ریاست کو نقصان پہنچایا، اس طریقے سے ایک چیز اپنے قبضے میں رکھی، اللیگل طریقے سے اس کی ایویلیویشن کرائی، اللیگل طریقے سے اس کی کیش پیمنٹ کی، اللیگل طریقے سے کسی ایک دکاندار کی رسید آپ نے استعمال کی. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کیا کیا گل کھلائے گئے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اب اس وقت دبئی میں عمر فاروق کے پاس ہے. Having said that, ویسے بخاری صاحب اگر سوچا جائے تو کیا پیسوں کی کوئی ضرورت تھی؟ بہت زیادہ ضرورت تھی، جس کی وجہ سے، کیونکہ گھڑی کی اصل قیمت بھی بہت زیادہ بتائی جاتی ہے کہ اتنے کم داموں میں آپ کو گھڑی بیچنی پڑ گئی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ قانون کے خلاف، روایت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر آپ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس گھڑی کی پریسٹیج کو ذرا اسیس کر لیں ہم جلدی سے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت دیرینہ اور بہت قریبی ہیں. وہاں کی قیادت اور پاکستان کی ایک سکسیسو گورنمنٹ کی قیادت کے بیچ بہت انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. لہذا وہاں کا ملا ہوا تحفہ ویسے ہی میرے اور آپ کے لیے اہم ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. وہ توشہ خانے میں پہنچنا چاہیے تھا، اگر خان صاحب کو اسے خریدنا تھا تو اس کی اسیسمنٹ صحیح ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے اس کی اصل قیمت کتنی ہے؟ 1 ارب 70 کروڑ روپے اسی گھڑی کی. پھر تو نقصان نہیں کر لیا خان صاحب نے اپنا؟ جب آپ چوری میں چیزیں بیچیں گے، چھپا کے چیزیں بیچیں گے تو نقصان تو ہوگا نا آپ کا. اب آپ دیکھیں آج کی ویڈیو پہ آ جاتے ہیں ہم، جو آج ویڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو لیک ہوئی. ذرا یہ بتائیے مجھے، ہاں یہ بتائیے کہ یہ نہیں گھڑیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کوئی اور گھڑیاں کیا؟ دیکھیں پہلے بھی ایک دفعہ خبر چھپی تھی، تب بھی آپ نے مجھ سے اتنی ہی معصومیت سے سوال پوچھا تھا کہ گھڑی ایک ہے کہ کئی ہیں، کیونکہ یہاں پر گھڑیاں کہہ رہی ہیں. ہاں جی گھڑیاں ہی ہیں. توشہ خانہ سے بھی 10 کے قریب گھڑیاں اٹھائی گئی ہیں. اچھا، ہاں مختلف ممالک سے ملنے والے تحفے جو ہیں وہ سارے انہوں نے سمجھا. یہ اب میں کیا اس کے بارے میں آپ عرض کروں. ابھی تو ایک اور چیز جو ہے اس سے پردہ اٹھنا ہے، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سے آپ کو گھر بیٹھے خواب تو نہیں آتا نا کہ کیا ہوا وہاں، کیا کیا پڑا ہے، کیا کیا وہاں سے لینا ہے، کیا کیا آپ کے کام کی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ گھڑیاں خان صاحب کے استعمال میں نہیں تھیں اور نہیں آنی تھی جیسا کہ بشرا بی بی نے کہا آج، تو پھر ان کو لیا کیوں گیا تھا؟ تو یہ آٹومیٹکلی آپ ازیوم کرتے ہیں، کین بی رانگ، کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سستے ملیں گی مہنگی بکیں گی. اچھا ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا ہے تو یہ بہت غلط کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو زلفی بخاری صاحب کا رول ہے اس میں، اس نے اپنی ایک ٹویٹ میں اس کو ڈینائی تو کیا ہے. ہاں بالکل ڈینائی کیا، انہوں نے کہا اپنے پلے سے، ہاں میں پلے سے پیسے دے کے فرینزک کرانا چاہتا ہوں، لیکن ڈاکٹرڈ جو ہوتی ہے نا آڈیو یا ویڈیو، اس کے لچھن، اس کی اٹھان کچھ اور ہوتی ہے. یہ اتنی کلیئرٹی ہے دونوں آوازوں میں، کہیں کوئی بریک اور کوئی جمپ نہیں ہے. چلیں اس کا تو فورنزک ہوگا تو obviously پتہ لگ جائے گا، ہو جائے گا. لیکن بہرحال گھڑیوں کا ذکر جو ہے وہ ان کی آواز میں ہوا ہے، اگر جوڑی بھی گئی ہیں تو گھڑیوں کا. بہرحال یہ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا پہلے، زلفی بخاری کا نام گھڑیاں بیچنے کے والے سے پہلے آ چکا ہے، یہ پہلا ریولیوشن نہیں ہے. اب تو یہ بتایا گیا کہ ان کو 1 سے زیادہ گھڑیاں دی گئی تھی کہ بیچے آپ. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ رہ گیا تھا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے، مجھے بریک لینا پڑ گیا. ہم نے شفیق کی بات کی لیکن پھر اس کو ہم نے چھوڑ دیا بیچ میں سے. دیکھیں شفیق کے ساتھ طور پہ ہوا کیا ہوگا، میں عرض کروں، وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا. یا تو وہ بالکل معصوم ہے جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کر کے اس سے ایک رسید بنوائی گئی ہو. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% یہ ہم ازیوم کریں یا آپ کی زمین میں کیسا ہو سکتا ہے. دیکھیں سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 پاسبلٹیز ہیں، یا وہ بالکل انوسنٹ ہے، یا اس نے اس وقت پیسے ویسے لے کے اور وہ رسید دے دی اور اب اس کو ڈسون کر رہا ہے. اچھا یہ مطلب یہ بالکل. اور اگر اس نے رسید نہیں دی ہے تو دس از اندر کرمنل ایکٹ. توشہ خانہ تو ایک طرف رہ جائے گا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ فراڈ کا بھی ایک. اب آپ یہ دیکھیے ہوا کیا ہے. رانا ابرار ایک رپورٹر تھے جنہوں نے 2019 میں سب سے پہلے کوشش کی کہ توشہ خانے کی جو تفصیلات ہیں کہ وہاں کتنے گفٹ تھے، کس نے کتنے لیے، وہ دیں. تو اس کے اوپر سخت ریزسٹنس ملی اس کو، اس پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے. اس کو پہلے نوکری سے نکلوایا، پھر اس کو گرفتار کیا، پھر مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے. لیکن اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، بالآخر سپریم کورٹ کے ذریعے توشہ خانہ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی.
اور اس کے بعد سے یہ اچھا تب وہاں سے مطلب ہوا کیا کہ اس بیچارے کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، پھر سکینڈلز ہی سکینڈلز ہیں. اور اس کے حوالے سے اب آخری جملہ اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب پر اندھا اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں، جن میں شروع میں بھی اس جرم میں شامل تھا، ان لوگوں کے لیے عجیب و غریب صورتحال ہے. وہ احمد فراز صاحب جو ہے نا، وہ کبھی کبھی بات بڑی کام کی کہہ جاتے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ مجھ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی، وہ اس طرح کے تجھ پہ بھروسہ بلا کا تھا. کافی ہارٹ بروکن معلوم ہوتے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.